احمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي درداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله وعمله ومسجعه واثره ورزقه صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کے متعلق 5 باتوں سے فارغ ہو گیا، اس کی موت سے، اس کے اعمال سے، اس کے رہنے کی جگہ سے، اس کی واپسی سے اور اس کے رزق سے۔ دراصل اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں، ایسی 5 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں انسان کو تصرف حاصل نہیں ہے۔ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ جو ہے انسان کی موت ہے۔ انسان اپنی موت سے باخبر نہیں ہے کہ انسان کو کب موت آئے گی، کس جگہ انسان کو موت آئے گی، یا اس کی جو عمر ہے وہ کتنی ہوگی۔ انسان اپنی عمر سے باخبر نہیں ہے۔ کبھی انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، لیکن اچانک اسے دل کا دورہ پڑتا ہے یا ایسی کوئی تکلیف اس پر اچانک آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کسی حادثے کی صورت میں یہ دنیا دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جوانی کی عمر کے اندر جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کسی شخص کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے۔ بعض اوقات اطباء اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان 1 آدھ مہینے کا مہمان ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 8-10 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصہ بھی جی لیتا ہے۔ تو اس کی عمر کا اندازہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، انسان نہیں جانتا کہ اس کی کتنی زندگی باقی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے لکھا ہے تقدیر کے اندر کہ اس شخص کی موت کب واقع ہوگی۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے اعمال ہیں، یعنی یہ آدمی کتنا عمل کرے گا، کتنے یہ نیک عمل کرے گا اور کتنے یہ برے عمل کرے گا، یا کیسے، یا یہ کس وقت کون سے اعمال کی بجا آوری کرے گا، یعنی اس کے صبح کے اعمال کس طرح ہوں گے، اس کے جو شام کے اعمال ہیں وہ کس طرح ہوں گے، اور اسی طرح اس کے جو رات کے اعمال ہیں وہ کس طرح ہوں گے، آئے یہ اچھے عمل کرے گا یا یہ برے عمل کرے گا۔ تو یہ دوسری چیز اعمال کا تذکرہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ بھی اس کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ تیسری بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی ہے وہ اس کی رہنے کی جگہ ہے کہ یہ انسان جسے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے یہ کہاں کہاں اپنی زندگی گزارے گا، یعنی اگر یہ پاکستان کا رہنے والا ہے تو پاکستان میں کن کن مقام پر سے یہ گزرے گا اور کہاں کہاں اسے یہ رزق ملے گا اور کہاں کہاں یہ رہائش اختیار کرے گا۔ تو ایک مقام، ایک جگہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اور ایک چوتھی چیز جو بیان کی گئی وہ اس کی واپسی کی جگہ، یعنی ایک انسان ایک جگہ جاتا ہے تو وہ وہاں کتنے دن قیام کرے گا، 10 دن، 15 دن یا مہینہ یا سال یا 10 سال۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نوکری کے لیے یا اسی طرح کاروبار کی نیت سے آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے، باہر ملک چلا جاتا ہے، تو وہاں 10 سال گزار کر آتا ہے، سال 2 سال عرصہ گزار کر آتا ہے، پھر اپنے ملک کی طرف لوٹتا ہے، تو اس کی واپسی کی عمر۔ اور بعض محققین نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس کی واپسی دنیا میں جو اللہ نے اس کو بھیجا ہے یہاں سے آخرت کی طرف اس کی واپسی کب ہوگی، یعنی دنیا میں اس کی عمر کتنی ہوگی، 60 سال کا عرصہ یہ جیے گا یا 70 سال کا عرصہ یا 100 سال کا عرصہ، اس کی جو مدت ہے یعنی دنیا سے لوٹنے کی وہ کتنی ہوگی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک آخری چیز جس کا تذکرہ یہاں میں کرنا چاہوں گا وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، وہ اس کا رزق ہے کہ یہ آدمی کہاں کہاں سے رزق حاصل کرے گا اور کتنا یہ آدمی رزق کمائے گا اور کہاں کہاں سے اس کو رزق حاصل ہوگا، یعنی کتنا رزق اس کو اپنے شہر کے اندر ملے گا، کتنا یہ دوسرے شہر میں جا کے رزق کمائے گا، اور اس کے روزگار کے جو مواقع ہیں کن کن جگہوں سے اسے رزق نصیب ہوگا۔
تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ نہیں فرماتے، یعنی انسان کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ رزق اس کو پہنچ کر رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اعمال مقرر رکھ دیے ہیں وہ اعمال یہ کر کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اسی طرح اس دنیا میں اس نے جتنے عرصہ زندگی گزارنی ہے یا پھر جہاں جہاں اس نے کوچ کرنا ہے یا کہیں اسے جانا پڑ گیا ہے تو وہ ساری جو دن ہیں وہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیے۔ اسی طرح اس کی موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے کہ اس آدمی کی موت فلاں جگہ واقع ہوگی، فلاں مقام پر اس کی موت واقع ہوگی یا کسی حادثے کے سبب اس کی موت واقع ہوگی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقدیر کے اندر لکھی جا چکی ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں لکھ دی ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے، یعنی اب اس میں کوئی تغیر وغیرہ یا تبدل وغیرہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی، بلکہ یہی چیزیں انسان کو پہنچ کر رہے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نصیب اور اپنی تقدیر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، تھوڑی عمر ہو زیادہ عمر ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر عمر تھوڑی بھی ہو لیکن اگر اس میں اچھے کام انسان کر گزرتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔